السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب تفسیر نعیمی پارہ دوم، مصنف حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، پیج 89، پارٹ 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ آیت 157۔ اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے اور مالوں سے اور جانوں سے اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنائیں صبر کرنے والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اسی کے مال ہیں اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ راہ پر ہیں۔ پیج 90۔ تعلق۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق، اولاً مسلمانوں کو صبر کا حکم دیا گیا۔ اب صبر کے موقع بتائے گئے ہیں کہ خوف اور بھوک وغیرہ کی تکلیفیں پڑیں گی، صبر کرنا۔ دوسرا تعلق، پہلے صبر کی اعلیٰ قسم یعنی شہادت کا ذکر ہوا، جب چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کا ذکر ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ بارگاہ الہی میں اعلیٰ صبر کی طرح چھوٹے صبروں کی بھی قدر ہے۔ تیسرا تعلق، پہلے فرمایا گیا تھا کہ صبر اور نماز سے مدد لو، اب اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ اس لیے مدد لو کہ ہم تمہارا ان مصیبتوں سے امتحان لیں گے۔ چوتھا تعلق، پچھلی آیت میں شکر کا حکم ہوا تھا اور اسے بتایا گیا ہے کہ کچھ نعمتیں ملنے والی ہیں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ نعمتیں یوں ہی بغیر مشقت برداشت کیے نہ ملیں گی، بلکہ کچھ مصیبتیں پڑیں گی، ان پر صبر کرنا، پھر نعمتیں حاصل ہوں گی، ان کا شکر کرنا۔ پانچواں تعلق، پچھلی آیت میں بڑی آزمائش اور بڑے صبر یعنی جہاد اور شہادت کا ذکر تھا، جو اتفاقاً ہی نصیب ہوئی تھی، ہر مسلمان کو ہر وقت میسر نہیں ہوتی۔ اب ان چھوٹی آزمائشوں اور چھوٹے صبروں کا ذکر ہے جو تقریباً ہر مسلمان کو نصیب ہوتی رہتی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ شہادت کے بڑے درجے ہیں، مگر ان کی انتظار میں دوسرے صبروں سے محروم نہ رہو، حسب ذیل آزمائشوں کے لیے تیار رہو۔ تفسیر۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ لفظ بلا سے بنا، جس کے معنی ہے پرانا ہونا، گل جانا یا ظاہر ہونا۔ آزمانے، جانچنے اور امتحان لینے کو ابتلاً اس لیے کہتے ہیں کہ زیادہ آزمائش سے آدمی کمزور ہو کر گل جاتا ہے، نیز اس سے کھرا کھوٹا ظاہر ہوتا ہے۔ مصیبت اور راحت کو بھی اس لیے بلا کہا جاتا ہے کہ اس سے نیک اور بد کا ظہور ہوتا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، لہٰذا اس کے معنی ہے کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے یا تم میں سے کھرے کھوٹے کو ظاہر کریں گے۔ بظاہر یہ خطاب سارے ہی مسلمانوں کے لیے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کسی قدر ڈر اور خوف سے اور بھوک سے۔ پہلے لفظ سے گھبراہٹ پیدا ہو سکتی تھی کہ نامعلوم کتنا سخت امتحان ہوگا، بِشَيْءٍ فرما کر تسکین دے دی کہ گھبراؤ نہیں، تھوڑا سا خوف اور بھوک وغیرہ سے آزمایا جائے گا۔ ان سب چیزوں کو اس لیے تھوڑا کہا کہ یہ آخرت کی مصیبتوں کے مقابل تھوڑی ہیں۔ جو کوئی گھبرا کر ایمان چھوڑ دے وہ تو بڑی مصیبت میں مبتلا ہو گیا، اور دین میں قائم رہنے والے کا تھوڑے صبر سے ہی بیڑا پار ہو جائے گا، یا اس لیے کہ بے صبری کرنے سے بڑی مصیبت آ پڑے گی اور صبر کی برکت سے تھوڑے سے ہی پر گزر جائے گی۔ مثلاً حملہ کفار کے وقت اگر صبر سے مقابلہ کیا جائے تو نقصان کم ہوگا، اور اگر بے صبری سے ہتھیار ڈال دیے جائیں تو بڑی مصیبت آ پڑے گی کہ وہ ہر چیز پر قادر ہو جائیں گے، یا اس لیے کہ رب تعالیٰ تھوڑی سی مصیبت کی برکت سے بڑی مصیبت ٹال دیتا ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ سب اشیاء کا بیان ہے، یعنی جس معمولی چیز سے تمہارا امتحان ہوگا وہ یہ چیزیں ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ خوف سے دشمنوں یا مخالفین یا استقامت دین کی وجہ سے خود اپنے دوستوں کی مخالفت کا ڈر مراد ہے، یعنی کبھی دشمنوں سے تمہیں خطرہ ہوگا اور کبھی تمہاری استقامت کی وجہ سے تمہارے اپنے بھی بیگانے بن جائیں گے اور ان سے تمہیں کھٹکا پیدا ہو جائے گا۔ بھوک سے قحط سالی، تنگ دستی، افلاس اور روزہ وغیرہ مراد ہیں، اور مالوں کی کمی سے چوری ڈکیتی، راستے میں لٹ جانا، مال مویشی کا ہلاک ہو جانا، جہادوں کی وجہ سے کھیتوں کا برباد ہو جانا، صدقہ خیرات میں مال صرف ہونا مراد ہے۔ چونکہ مختلف آفتوں سے ہر طرح کے مال، زمینی باغات، روپیہ پیسہ بھی میں کمی آتی ہے، اس لیے یہاں اموال جمع فرمایا گیا ہے۔ جانوں کے نقصان سے دوست و قرابت داروں کا جہاد میں قتل ہو جانا اور ان کا مر جانا یا وبائی امراض میں مبتلا ہونا مراد ہے۔ پیج 91۔ اور پھلوں کی کمی سے باغات اور کھیتوں میں آسمانی آفتیں آ جانا، جیسے کہ اولن یا ٹڈی وغیرہ، یا جہاد کی وجہ سے ان کا برباد ہو جانا مراد ہے۔ یعنی تمہارے امتحان کے کتنے پرچے ہوں گے، ہر پرچے میں تم پورے نمبر لینا، ان کا حقیقی فائدہ تو آخرت میں حاصل ہوگا، مگر اس امتحان کا نتیجہ
یہیں سنائے دیتے ہیں کہ وبشرہم من الصابرین، اور صبر والوں کو خوشخبری دے دو۔ اور اس میں یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے یا عام قرآن پڑھنے والے سے، اور چونکہ مختلف مصیبتوں میں صبر کرنے والے بھی مختلف تھے اور پھر ان کے درجے بھی علیحدہ، اس لیے صابرین جمع فرمایا گیا، یعنی ہر قسم کے صبر کو خوشخبری دو، مگر خیال رہے کہ صبر صرف یہی نہیں کہ مصیبت میں شکایت نہ کی جائے، بلکہ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، خیال رہے کہ مصیبت اصابہ نصیب سے بنا ہے، جس کے معنی ہے پہنچانا یا خطا نہ کرنا، کیونکہ بلا بھی صحیح طور پر اسی پر آتی ہے جس پر حکم الہی ہو، اس لیے اسی مصیبت کہتے ہیں۔ اصابتہم کہہ کر یہ بتایا گیا کہ کوئی بلا اپنی تدبیر سے نہیں ٹل سکتی، وہ پہنچ کر ہی رہتی ہے۔ ہاں تم جب انہیں مصیبت پہنچے تو قالو، وہ بجائے بے قراری اور ناشکری کے یہ کہتے ہیں کہ ہم خود اپنی جان اور مال کے مالک نہیں، بلکہ ان اللہ کی ملکیت اور اس کے قبضے میں ہے، ہر چیز اسی کی ہے، اور اگر مالک اپنی چیزیں لے لے تو بندے کو کیا شکایت، نیز اس کا مصیبت بھیجنا ہمارے حق میں عین مصلحت اور حکمت ہے، جیسے مہربان طبیب بدہضمی میں کھانے سے روکتا ہے اور بہتر دعا دیتا ہے، یا اولن کڑوی دعائیں پلاتا ہے، اس سے شفا حاصل ہوتی ہے، ایسے ہی ہمارا رب ان کا اچھا بدلہ عطا فرمائے گا، اگر یہاں بدلہ نہ بھی ملے تو کیا ہے، ان اللہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اور جس میں راضی ہے وہ راضی ہے، ہم بھی اسی میں راضی، اور اس کی رضا ہی بہترین جزا ہے، یا یہ کہ ہم آخرت میں وہاں پہنچیں گے جہاں کسی کا کھٹکا اور خطرہ نہ ہوگا، اور بلا واسطہ ہر طرح کے اس کے قبضے میں ہوں گے، یقیناً جو کچھ صبر میں وعدے فرمائے گئے ہیں وہاں سب ملیں گے، اور وہاں کی بخشش کے مقابل یہاں کی مصیبت کی کوئی حقیقت نہیں ہو سکتی، کہ راجعون اس میں فاعل بمعنی حال، یعنی ہم وہ کچے نہیں کہ رنج یا غم میں رب کا دروازہ چھوڑ دیں، ہم تو ہر حال میں رب ہی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، تب اس میں بندے کا اپنی استقامت کا اظہار ہے۔ خیال رہے کہ جو بندہ نہ آئے، جس سے ملاقات ناممکن ہو، تو اس کی طرف رجوع کرنے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جس کو اس سے نسبت ہو وہاں پہنچے، رب تعالیٰ تک ہماری رسائی نہیں تو اس کی طرف رجوع کرنے کے یہ معنی ہے کہ مسجد کعبہ معظمہ عبادات کی طرف رجوع کیا جاوے، جیسے رایا کا کچہری میں حاضر ہونا، جج کے سامنے پہنچ جانا، سلطان کی طرف رجوع کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کے وقت فرمایا کہ انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ مجھے ہدایت دے گا، حالانکہ آپ شام کی طرف جا رہے تھے، لہٰذا انبیاء اکرام علیہ اکرام کے آستانوں پر حاضر رب کے طرف رجوع ہے، اور بتوں شیطانوں جو اللہ ہیں ان کے پاس پناہ لینی رب کی بغاوت ہے، آب زمزم کی تعظیم رکن ایمان ہے، گنگا جل کی تعظیم کفر ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اولئک سے ان تمام صابرین کی طرف اشارہ ہے جن کا ذکر ابھی گزرا، یعنی خوف یا بھوک وغیرہ میں صبر کرنے والے، علیہم کے مقدم کرنے سے حذر کا فائدہ ہوا، یعنی یہ جزا صرف انہی صابرین کے لیے ہے، دیگر متقین کے لیے اور قسم کی رحمتیں ہیں۔ صلوات صلات کی جمع ہے جس کے معنی یہاں رحمت ہے، من ربہم فرما کر یہ اشارہ فرمایا گیا کہ جب اس میں بہت سی رحمتیں اتریں تو دنیا اور آخرت کی کوئی مصیبت اس کا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ صلات کے بعد رحمت فرمانے میں اور صلات کو جمع لانے اور رحمت کو واحد لانے میں کئی خوبیاں ہیں۔ پیج 92، یہ ایک صلات سے خصوصی رحمتیں مراد ہیں، اور رحمت سے عام رحمت جیسے دنیا میں تقسیم انعام کے موقع پر دعوت طعام سب کو دی جاتی ہے، مگر روپے اور جوڑے وغیرہ بقدر خدمت عطا ہوتے ہیں، ایسے ہی وہاں جنت تو عام صابروں کو عطا ہو گئی، مگر جنت کی خاص نعمتیں خاص بڑے صابرین کے لیے ہیں۔ دوسرے یہ کہ صلوات سے گناہوں کی معافی مراد ہے، اور چونکہ گناہ مختلف قسم کے ہیں اور اس لیے معافیاں بھی مختلف، اور رحمت سے فضل و کرم مراد ہے۔ تیسرا یہ کہ صلات سے تعریف یا تعظیم مراد، یعنی ایسے صابرین کی دنیا اور آخرت میں طرح طرح کی تعریفیں ہوں گی اور قسم قسم کی تعظیمیں، اور رحمت سے رب کے عام انعامات یا تو ہر صابر کے لیے ساری صلوات ہیں یا ہر قسم کے صابر کو خاص قسم کی صلوات۔ خلاصہ یہ کہ ان بہادر صابروں پر رب کا صرف ایک یا دو کرم نہیں بلکہ بہت سے خاص کرم ہیں اور عام رحمت بھی، اور اس کے ما سوائے اولئک ھم المہتدون، یہ لوگ دنیا اور آخرت میں پوری ہدایت پر ہیں۔ دنیا میں تو اس طرح کہ ہر حالت میں رب سے قرب حاصل کر لیتے ہیں، رات میں شکر کر کے اور مصیبت میں صبر کر کے، اور پوری ہدایت یہ کہ انسان ہر جگہ سے اپنے مقصد کا پتہ لگانے اور اپنا مدعی حاصل کرنے، اور آخرت میں اس طرح کی کوئی تو اطاعت سے جنت کماتا ہے اور کوئی تقوی کے ذریعے دوزخ سے بچ جاتا ہے، کوئی عبادات سے حور و قصور حاصل کر لیتا ہے، مگر یہ صبر کے ذریعے رضائے رب غفور پا لیتے ہیں۔ غرض کہ یہ نہایت ہی عقل مند لوگ ہیں۔ خیال رہے کہ ہدایت پر استقامت بھی صبر ہی کے ذریعے ہو سکتی ہے،
بے صبرا ذرا سی تکلیف یا راحت میں نماز بلکہ ایمان چھوڑ دیتے ہیں۔ انسان کا دل وہ ہلکا پتہ ہے جسے رنج و غم، خوشی اور راحت کی ہوائیں ہر طرف اڑائے پھرتی ہیں۔ صبر وہ وزنی پتھر ہے جس کی وجہ سے دل ان ہواؤں سے اڑتا نہیں، اس لیے ارشاد ہوا ہے کہ یہ صابرین ہی ہر ہدایت پر ہیں۔ خلاصہ تفسیر: رب تعالیٰ نے اپنے فضل سے مصیبتوں سے پہلے ہی ان کی خبر دے کر ان کا علاج بتایا اور صابرین کے درجات سے بیان کیے تاکہ وقت مصیبت صبر آسان ہو، کیونکہ بے خبری کی اچانک بلا بہت بھاری ہوتی ہے۔ نیز اس لیے کہ کفار مصیبتوں میں مسلمانوں کا استقلال دیکھ کر اسلام کی حقانیت کا یقین کریں۔ نیز اس لیے کہ ابھی سے منافق اور مومنین کی پہچان ہو جائے کہ منافق تو گھبرا جائیں اور مومن صبر کے لیے تیار ہو جائیں۔ نیز اس لیے کہ اس میں غیب کی خبر ہو اور نبی علیہ السلام کا معجزہ، تاکہ آئندہ مصیبتیں دیکھ کر ان کا ایمان اور کامل ہو جائے کہ دیکھو جو ہمارے نبی نے خبر دی وہ پوری ہو گئی۔ غرض کے صدہا وجوہ سے مسلمانوں کو پہلے سے اطلاع دی جا رہی ہے کہ اے مسلمانوں، چونکہ تم بہترین امت ہو اور بڑوں کا امتحان بھی بڑا ہوتا ہے، اور اس لیے کئی مضمونوں میں ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ پہلے کبھی دشمن کے خوف سے، کبھی قحط سالی اور فقر و فاقہ سے، کبھی تمہارے مالوں کا نقصان کر کے، کبھی تمہارے اہل قرابت اور دوست احباب کو قتل کرا کے، اور کبھی تمہارے باغات اور کھیتوں کے پھل کم کر کے تمہیں جانچیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں خوف سے اللہ کا ڈر، بھوک سے رمضان کے روزے، مالوں کی کمی سے زکوٰۃ صدقات دینا، جانوں کی کمی سے بیماریوں کے ذریعے موتیں ہونا، پھلوں کی کمی سے اولاد کا مرنا مراد ہے، کیونکہ اولاد بھی دل کا پھل ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان صابرین کو جو مصیبت کے وقت زبان اور عمل سے انا للہ کہتے ہیں، 3 انعامات کی خوشخبریاں دے دیجئے۔ ایک یہ کہ ان پر رب کی خاص عنایات ہیں، دوسرا یہ کہ وہ عام رحمت سے بھی مستفید ہیں، پیج 93۔ تیسرا یہ کہ وہ دنیا اور آخرت میں ہر طرح ہدایت پر ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نعمت عدن لأن و نعمت العلاوہ، یعنی ایک صبر پر 3 نعمتیں نہایت ہی اچھی ہیں، صلاۃ اور رحمت اور ان کے ماسوا ہدایت۔ عربی میں اونٹ کے 2 طرفہ برابر کے بوجھوں کو عدل کہتے ہیں، اور خاص پیٹھ پر جو بوری وغیرہ ہو اس کا تعلق 2 طرفہ ہے وہ علاوہ کہلاتا ہے۔ صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ رضا بالقضاء کے 2 طریقے ہیں، ایک صرف دوسرے جذبات دنیاوی نعمتوں کو زحمت بنا کر اس سے دل پھیر دینے کا نام صرف ہے، اور اپنا جمال دکھا کر ماسوا سے بے خبر کر دینا جذب۔ دیکھو یعقوب علیہ السلام کا دل یوسف علیہ السلام میں بہت مشغول تھا، برادران یوسف کے دل میں دشمنی پیدا کر کے باپ بیٹے میں جدائی کرا کے 40 سال تک یعقوب علیہ السلام کو بہت رنج و ملال پہنچایا۔ آدم علیہ السلام کو جنت بہت پیاری تھی، ان کو وہاں سے علیحدہ کر کے 300 برس رلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن مکہ اور اہل مکہ سے محبت تھی، وہاں سے انہیں جدا کر کے مدینہ پاک پہنچایا کہ جس دل میں ہم رہیں وہاں غیر کا کیا کام۔ یہ ہوا صرف پھر ان کو اپنی اتنی محبت عطا فرمائی کہ جس سے وہ سب غم بھول گئے۔ جیسا کہ روایت میں ہے کہ مہاجرین کو مکہ مکرمہ میں ٹھہرانا مشکل ہوتا تھا۔ یعقوب علیہ السلام بظاہر یوسف علیہ السلام کا نام لے کر روتے تھے، لیکن بے باطن خالق یوسف علیہ السلام کی تڑپ سے بے قرار کرتی تھی۔ یہ ہوا جذب۔ صلاۃ اور رحمت میں صرف کی طرف اشارہ ہے اور محتدون میں جذب کی طرف۔ کبیر عزیزی اسی لیے صابرین کو رب ملتا ہے۔ عشق لیلا نستعین کار منت، حسن لیلا عکس رخسار منت۔ فائدے: اس حج سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ اس حج سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نائب خاص اور مختار عام ہیں۔ دیکھو رب تعالیٰ نے ان صابروں کو براہ راست خود بشارت نہ دی بلکہ اپنے محبوب سے فرمائی کہ آپ بشارت دو۔ سلاطین رعیہ کو براہ راست کچھ دیتے ہیں تو اپنے مقرر کردہ احکام کی معرفت دیتے ہیں، براہ راست بہت کم ہے، کچھ دیتے ہیں یا ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ اسی لیے حضور انور کا لقب ہے بشیر و نذیر، یعنی رب کی نیابت میں ڈرانے اور بشارت دینے والے۔ دوسرا فائدہ دنیا مصیبتوں کی جگہ ہے، یہاں آرام کی طلب بیکار ہے۔ ان مصیبتوں میں چند فائدے ہیں۔ ایک یہ کہ اگر مصیبتیں نہ ہوں تو انسان دعوی خدائی کر بیٹھے۔ دیکھو فرعون نے راحت پا کر دعوی خدائی کیا اور دریا کی مصیبت دیکھ کر آواز دی کہ میں رب موسیٰ اور ہارون پر ایمان لاتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ اس میں کھرے کھوٹے کی پہچان ہے کہ کون نفس کا پجاری ہے اور کون رب کا۔ ہر حال میں راضی برضا رہنے والا کھرا ہے اور دنیاوی انقلاب سے پھسلنے والا کھوٹا ہے۔ تیسرا یہ کہ بغیر بٹی کے آگ اور کاریگر کے ہتھوڑے کے نہ
میلا لوہا صاف ہو سکتا ہے اور نہ سونا محبوب کے گلے میں آنے کے قابل کے سونا اگرچہ خود قیمتی ہے اور ریشمی کپڑا اگرچہ خود نفیس، مگر ان دونوں کو وصال جب ہی ہوگا جب سونار کی بٹی اور درزی کی مشین کی مصیبتیں برداشت کر لیں گے۔ ایسے ہی گناہگار کی صفائی اور نیک کار کی رب تعالیٰ تک رسائی بغیر مصائب ناممکن ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ مصیبت بقدر رتبہ ہوتی ہے۔ چوتھا یہ کہ آخرت میں نہ تو سب جنت کے قابل ہیں اور نہ سب دوزخ کے لائق ہیں، پھر جنت میں بھی ایک درجہ نہیں، مصیبتوں ہی کے ذریعے ہر شخص اپنے اپنے درجے میں پہنچے گا۔ پانچواں یہ کہ مصیبتیں ہی کے ذریعے کوئی بھی رب پر طرفداری کا الزام نہیں لگا سکتا، ورنہ کوئی گستاخ کہہ سکتا تھا کہ حق پر ظلم اور دوسروں کی طرفداری ہوئی۔ پیج 94۔ چھٹا یہ کہ مصیبتوں کی برکت سے دنیا سے دل سرد ہوتا ہے اور آخرت کی خواہش، رب کی طلب، جنت کی قدر حاصل ہوتی ہے۔ تیسرا فائدہ، مصیبت کے وقت انا للہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ حدیث شریف میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چراغ گل ہونے، نالین کا تسمہ ٹوٹ جانے اور ہاتھ میں پھانس لگ جانے پر بھی انا للہ پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ بھی مصیبت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور یہ تو معمولی باتیں ہیں۔ فرمایا کہ کبھی معمولی بات بھی بڑی ہو جاتی ہے۔ انا للہ پڑھنے سے عقلی اور نقلی بہت فائدے ہیں۔ طبرانی اور بہقی میں ہے کہ انا للہ ہماری ہی امت کو ملا، اس لیے پہلے پیغمبروں کو بھی عطا نہ ہوا۔ دیکھو یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے غم میں یا یوسفی علی یوسفی تو فرمایا، مگر انا للہ نہ کہا۔ اس بہقی میں ہے کہ جس میں چار باتیں ہوں اس کا گھر جنت میں ہے۔ ایک یہ کہ ہر کام میں رب سے التجا کرے، دوسرا یہ کہ مصیبت پر انا للہ پڑھے، تیسرا یہ کہ نعمت پر الحمدللہ پڑھے، چوتھا یہ کہ گناہ پر استغفر اللہ پڑھے۔ احمد اور بہقی نے امام حسین علیہ السلام سے روایت کیا ہے کہ جب پرانی مصیبت یاد آئے تب بھی انا للہ پڑھے، نیز صبر کا ثواب پائے گا۔ جو شخص مصیبت پر انا للہ پڑھے تو رب تعالیٰ ثواب کے علاوہ یا تو کی گئی نعمت واپس سے فرماتا ہے اور یا اس سے بہتر بدلہ۔ انا للہ پڑھنے سے رب کی طرف دھیان ہو جاتا ہے، جس سے اس کا غم غلط ہو جاتا ہے، کیونکہ دھیان کا بٹنا بھی تکلیف کو ہلکا کر دیتا ہے۔ انا للہ کا مضمون نہایت نفیس ہے، جیسا کہ ہم تفسیر میں عرض کر چکے ہیں کہ ہمارا فلاں قرابت دار مر گیا تو ہمیں بھی یہاں رہنا نہیں ہے، ہم بھی اللہ کی ملکیت ہیں، ہم جب چاہے بلا لے، اور اسی طرف جانے والے ہم دوسروں کو کیا روئیں، ہم اپنی فکر کریں، ہم دیکھیں جگ جات سے اور جگ دیکھے ہم جائیں، ہم خود بیٹھے راہ پر اوروں کو پچھتائیں، یا یہ کہ ہم اور ساری چیزیں اللہ کی امانت ہیں، مالک اپنی امانت لے تو اس پر غم کیسا۔ یہ کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، وہ ہمارا رب ہے، رب کے ہر کام میں ہزاروں حکمتیں ہیں، اس میں 100 حکمتیں ہوں گی، جس کی کڑوی دعا کا انجام شفا اور پرہیزگار کا انجام صحت ہے، ایسے ہی اس مصیبت کا انجام بھی بہت عمدہ ہوگا۔ ان مضامین سے انشاءاللہ غم ہلکا پڑ جائے گا۔ انا للہ سے شیطان مایوس ہو جاتا ہے اور اس کو وہاں سے بھاگنا ہی پڑتا ہے، اور ہائے وائے کرنے میں شیطان کی شرکت ہوتی ہے۔ انا للہ سن کر دوسرے بھی اس کی پیروی کرتے ہیں اور صابرین کے دفتر میں نام لکھواتے ہیں۔ جو زبان سے انا للہ کہتا ہے اس کے دل میں اچھا اعتقاد اور رضا بالرضا پیدا ہو جاتی ہے، مصیبت سے انسان کا ہوش اڑ جاتا ہے، ممکن ہے کہ اس حالت میں کچھ غلطی کر بیٹھے، انا للہ سے ہوش ٹھکانے آتے ہیں، حالت درست ہو جاتی ہے۔ پہلا اعتراض، رب کو امتحان کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اسے ہر ایک حالت کا علم نہیں ہے؟ جواب، اس کا جواب مصیبت کے فائدے میں گزر گیا۔ خیال رکھو کہ امتحان ہمیشہ اپنے ہی علم کے لیے نہیں ہوتا، کبھی خود امتحان دینے والے تو بتانا منظور ہوتا ہے اور کبھی دوسروں کو۔ اگر ہم بغیر امتحان تقسیم انعام کریں اور اس میں کسی کو معمولی اور کسی کو بھاری انعام دیں اور کسی کو بالکل محروم رکھیں تو یقیناً سب کو شکایت ہوگی۔ نیز امتحان جیسے پرچے کے نمبر ویسا انعام دینے میں کسی کو کوئی شکایت نہیں۔ اگر امام حسین جنتیوں کے سردار ہیں تو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ یہاں صابرین کے بھی سردار ہیں۔ دوسرا اعتراض، انا للہ و انا الیہ راجعون سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تم خدا سے دور ہو، صبر کر کے ان کے پاس پہنچو گے۔ نیز رب کی کس جگہ میں رہتا ہے جہاں تم بذریعہ سفر پہنچو گے؟ جواب، اس کی طرف لوٹنے سے ایسی جگہ پہنچنا مراد ہے جہاں اس کے سوا کسی کی ظاہری بادشاہی بھی نہ ہو، یعنی آخرت، نہ کہ اس کی ذات تک پہنچنا۔ تیسرا اعتراض، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف مصیبتوں سے ہی آزمائشیں ہوتی ہیں، اور دوسرے مقام پر رب فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّکُم بِخَیْرٍ وَشَرٍّ
فی شر خیر و شر سے سب سے ہی امتحان ہے، اور فرماتا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور اولاد آزمائش ہیں۔ اس آیت میں تقابل کیوں ہے؟ جواب، رب تعالیٰ کے امتحانات دو طرح کے ہیں، دے کر بھی اور لے کر بھی، مگر یہاں اس امتحان کا ذکر ہے کیونکہ پچھلی آیتوں میں صبر کا ذکر ہو چکا ہے اور آئندہ بھی صابرین کا ذکر آ رہا ہے، نیز جو جزا اور نتیجہ یہاں مذکور ہے وہ صابرین کا ہی ہے۔ شاکرین کی جزا کا ذکر دوسری آیت میں ہے، اس لیے صرف صبر کے امتحانوں کا ذکر ہے، لہٰذا آیت میں تعارض نہیں ہے۔ چوتھا اعتراض، اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ انبیاء اور اولیاء عام مسلمان تمام ہی کا خوف وغیرہ سے امتحان ہوگا، مگر قرآن کریم دوسری جگہ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی اولیاء اللہ کو تو نہ خوف اور رنج ہے، اور آیتوں میں تعارض معلوم ہوتا ہے۔ جواب، وہاں خوف سے نقصان دہ خوف مراد ہے، اس کی نفی ہے، اس لیے اعلیٰ ارشاد ہوا ہے، یعنی اولیاء اللہ کو مخلوق کا وہ خوف نہیں ہوتا وہ خالق کی اطاعت سے روک دے یا ان کی نافرمانی کرا دے، اور یہاں دوسرے خوف مراد ہیں اور اس نیت کی نہ ہو، ورنہ ہر ایک ولی کو رب کا خوف خاتمہ کی خرابی کا خوف ہوتا ہے، لہٰذا آیت میں تعارض نہیں ہے۔ پانچواں اعتراض، اس آیت سے معلوم ہوا کہ مصیبت میں صرف اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، تم جو نبیوں ولیوں کی طرف رجوع کرتے ہو، فریادیں کرتے ہو، مشرک ہو۔ جواب، اور تم بھی مشرک ہو کر بیماری میں طبیبوں کی طرف اور مصیبت میں حکام کی طرف رجوع کرتے ہو۔ اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ انبیاء اور اولیاء کی بارگاہ میں حاضری رب کی بارگاہ میں حاضری ہے، یہ لوگ رب کے دروازے ہیں۔ رب فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ تفسیر صوفیانہ، غیبی مطالب چند قسم کے ہیں، جس نے رب کو مال سے ڈھونڈا اس کے لیے نجات ہے، اور جس نے نفس سے ڈھونڈا اس کے لیے درجات ہیں، جس نے اہل قرابت کی جدائی پر صبر کیا اس کے لیے قرابات، اور جس نے روح کو خرچ کیا اور اس کے لیے دائمی وصال ہے۔ خوشی اور راحت جیل میں پھنسانے والی چیزیں ہیں، رنج و غم اور صبر اس سے آزادی کا ذریعہ ہے۔ حکایت ہے، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص نے 1000 درہم میں ایک بلبل خریدی جو خوب بولتی تھی۔ ایک دن اس کے پنجرے پر طوطا بیٹھ کر اڑ گیا اور اس بلبل نے بولنا چھوڑ دیا۔ اس شخص نے حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ ماجرا بیان کیا۔ آپ نے بلبل کا پنجرا منگوا کر اس سے خاموشی کا سبب پوچھا۔ وہ بولی کہ میں اپنے وطن اور اولاد کو یاد کر کے روتی تھی اور لوگ اسے گیت سمجھتے تھے۔ مجھے طوطے نے سمجھایا کہ تیری بے صبری ہی اس قید کا باعث ہے، اگر تو صبر کرے اور خاموش ہو جائے تو چھوٹ جائے، لہٰذا میں نہ بولوں گی۔ آپ نے مالک سے کہا کہ تو نے اس کے بولنے سے نا امید ہو جا، تو اس کے بولنے سے نا امید ہو جا۔ وہ بولا، پھر مجھے اس کے پالنے ہی کی کیا ضرورت ہے، میں تو اس کی آواز کا عاشق تھا اور اسے آزاد کر دیا۔ وہ یہ کہتی ہوئی اڑ گئی کہ پاک ہے وہ جس نے مجھے انڈے میں بنایا اور ہوا میں اڑایا اور پنجرے میں صبر دے کر وہاں سے چھڑایا۔ یہی ہمارا حال ہے، جب تک بے صبری ہے تب تک ہی قید اور دنیا کی 1000 مصیبتوں کا پیش خیمہ، اور یہاں کی نامرادی وہاں کی کامیابی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں دانا باشی مرغ گہنت بر چنید، گیچہ باشی کود کانت بر کنید، ہر ایک کرد اور حسن خرد را در مزاد، صد قضائے بر سوئے اور روئے نہاد۔ اگر تم دانا بنو گے تو پرندے چگ جائیں گے، اور اگر پھول کی طرح ہنسو گے تو تمہیں بچے توڑ ڈالیں گے۔ جتنی اپنے ہی خوبی پیدا کرو گے اتنی ہی مصیبتیں تم پر آئیں گی، لہٰذا بجائے راحت طلب کرنے کے یہاں سے چھوٹنے اور وطن چلنے کی فکر کرو، اور یہ سمجھو کہ وجود حقیقی کے دریا میں اپنی انانیت فنا کر دو تاکہ مقصود حاصل ہو۔ دوسری تفسیر ہے، مسلمانوں اگر تم ہم تک پہنچنا چاہتے ہو تو سمجھ لو کہ ہماری راہ بہت خاردار ہے، اس میں مصیبتیں بے شمار ہیں، کبھی ہمارے خوف کا غلبہ، اس سے ہمت ٹوٹ جاتی ہے، کبھی بھوک میں الجھنا جس سے بدنی قوتیں کمزور اور خواہشات کے حجاب دور اور شیطان کے راستے بند ہو جاتے ہیں، کبھی شہوانی مادے کم ہو جاتے ہیں جو نفس کا مال ہیں، کبھی خود نفس برباد کیا جاتا ہے جو دل پر غالب ہے، اور اس کے وہ دوست اور اہل قرابت ہلاک کیے جاتے ہیں جو اسے یہاں آنے سے روکتے ہیں، کبھی اسے دنیاوی لذتوں سے محروم کیا جاتا ہے اور اس کے باغ کو ریاضتوں کی آگ سے جلایا جاتا ہے۔ جو لوگ ان سب مصیبتوں کو گوارا کرتے ہیں اور اپنے کو میری ملک سمجھ کر یہ کہہ دیا کریں کہ انا للہ، ہم اللہ ہی کی ملکیت ہیں، جو چاہے کرے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم وہاں پہنچ کر ہی رہیں گے، ان لوگوں پر ہم رحمتیں اتاریں گے کہ انہیں فنا کے بعد وجود اور ظلمتوں کے بعد نور اور اپنی صفات کی تجلی عطا فرمائیں گے، اور رحمت یعنی وہ نور بھی دیں گے جس سے ان کے ذریعے اور لوگ بھی ان تک پہنچیں گے، اور وہی اصلی ہدایت پر ہیں کہ کہیں نہیں بہکتے۔ پارٹ 12 مکمل ہوا۔ اللہ حافظ۔